آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ دولت بائی بنت چھگن وسانی اور ویرانی فیملی کے تمام مرحومین، محمد علی حاجی ابراہیم کھٹارہ والا ممی بھائی، رمضان علی نور محمد لوکھنڈ والا اور ان کی تمام فیملی کے مرحومین، ممتاز احمد علی ڈوسانی اور فیملی کے تمام مرحومین، عبدالعزیز والجی لاکھانی اور فیملی کے تمام مرحومین، حسنانی لوکھنڈ والا ڈوسانی اور لاکھانی فیملی کے تمام مرحومین کو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے میرے اللہ، محمد وآل محمد کے صدقے میں ان تمام مرحومین کو اس سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کا ثواب عنایت فرما اور ان کو جنت میں بلند درجے نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت وعظمت، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين، مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم
ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماہ اذا، ماہ محرم، ہجری سن 1443 کی تیسری مجلس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی عزاداری کو، گریہ و بکا کو، عبادتوں کو قبول فرمائیں. ہماری گفتگو اس عشرے میں اس موضوع پر ہے کہ پہلا حصہ فضائل اہل بیت میں سے کوئی آیت یا کوئی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور دوسرا حصہ کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام سے واقع کربلا سے جو نصیحتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہے وہ کون کون سی ہے، امام نے کیوں قیام فرمایا، یہ ہمارا موضوع ہے. تو پہلے حصے کی طرف آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی حدیث پیش کرنا ہے کہ جس کو جناب جبرائیل اللہ کے پیارے رسول کی خدمت میں پہنچے اور پیارے نبی نے جناب صدیقہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ حدیث بیان فرمائی. یہ حدیث کے اندر ہے، نبی فرما رہے ہیں: وَهَذَا جبرائیل علیہ السلام یخبرنی، یہ جبرائیل جنہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ان السعید کل السعید حق السعید من احب علی فی حیاتی و بعد مماتی، کہ واقعاً کامیاب، مکمل کامیابی کا جو حق ہے ویسا کامیاب کون ہے. تو پیارے نبی کامیابی کس چیز کے اندر شامل ہے وہ اب ہماری خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کامیاب ہو، کامیابی چاہتا ہے، مکمل کامیابی، حق کامیابی، تو اس کے لیے ضرور یہ ہے کیا؟ من احب علی فی حیاتی و بعد وفاتی، جو کوئی بھی علی سے محبت کرے زندگی میں اور بعد زندگی. یعنی امام علی علیہ السلام سے اگر کوئی محبت کر رہا ہے حیات میں، جب امام علی علیہ السلام موجود تھے تب، یا جب امام علی علیہ السلام شہید ہو گئے ان کے بعد اگر کوئی محبت کر رہا ہے تو یہ مکمل کامیاب ہے، مکمل کامران ہے، اور حق کامیابی اس کے پاس ہے. آگے ارشاد ہوا: وَأَنَّ الشَّقِي كُلَّ الشَّقِي وَحَقَّ الشَّقِي مَنْ أَبْغَضَهُ فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ وَفَاتِي. مکمل منحوس، شقی ترین، ملعون کون ہے؟ نبی نے فرمایا کہ جو بھی علی سے بغض رکھے میری زندگی میں اور میری زندگی کے بعد بھی، تو وہ شخص منحوس ہے، ناکامیاب ہے، ملعون ہے. یہ حدیث ہمارے جو برادران سنی بھائی ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر ذکر فرمائی یہ حدیث
جلد 2 صفحہ 44، دوسری کتاب ذخائر العقبہ، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ ایک حصہ تھی کہ انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیابی علی علیہ السلام کی محبت میں ہے، در علی پر ہے، در اہل بیت پر ہے۔ اگر کوئی علی علیہ السلام کو چھوڑ دے، اگر کوئی علی علیہ السلام سے منہ کو پھیر لے تو پھر وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہماری گفتگو جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا، کیوں قیام کیا اور اس سے نصیحتیں کیا مل رہی ہے، امام نے کس چیز سے آگاہ کیا۔ کل آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ میں جو یہ قیام کر رہا ہوں کس لیے ہے۔ ان البدعۃ قد احیت، کہ بدعت لوگوں کے درمیان پھیل چکی ہے، زندہ کی جا رہی ہے، بدعت کو پھیلایا جا رہا ہے۔ بدعت یعنی کہ جو چیز دین میں نہیں ہے اس چیز کو دین کا حصہ بنا کر دین میں پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ آج دوسری چیز آپ کی خدمت میں، بہت ساری چیزیں کل پیش کرنا تھی لیکن وقت کی کمی کی بنا پر مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یزید جو چاہ رہا تھا کہ دین کے اندر وہ بدعتیں پھیلائے، جو اسلام میں جو چیز نہیں ہے وہ اس میں داخل کرے، جو بھی نبی نہیں لائے تھے اس کو یزید چاہ رہا تھا دین کے اندر شامل کرے، اور جو چیز دین میں ہے اس کو خارج کر دے۔ تو امام حسین علیہ السلام قیام فرمایا تاکہ دین جو ہے وہ باقی رہے، دین جو ہے وہ موجود رہے، چاہے اس کے لیے قربانی پیش کرنا کیوں نہ پڑے۔ آج دوسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس قیام سے جو چیزیں مل رہی ہیں، جو تعلیم حاصل ہو رہی ہے، جو ہمیں امام حسین علیہ السلام آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دوسری چیز کیا ہے کہ یہ یزید چاہ رہا تھا کہ لوگوں کے درمیان میں دین کی جو اہمیت ہے، جو احترام ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگ دین کو معمولی سمجھنے لگے۔ اور خود یہی تو چاہ رہا تھا، یہی کر رہا تھا، دین اسلام کے احکام کو سر عام کچل رہا تھا۔ قرآن مجید میں جس شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ دن رات شراب میں مست رہتا تھا۔ یعنی دین کے احکام کی کوئی قیمت نہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، انی اخاف علیکم استخفافا بالدین، میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں، میں تمہارے لیے خوف کھاتا ہوں۔ کس چیز سے؟ کہ میرے بعد تم دین کو معمولی سمجھنے لگو۔ پیغمبر اسلام کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں جب ہوں تب تک تو لوگ نمازی ہے، تب تک میرے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، تب تک میرا کہنا مان رہے ہیں۔ میں کہوں یہ اس طرف تو لوگ اس طرف جا رہے ہیں، میں کہوں اس طرف لوگ اس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام کو اس بات کا ڈر تھا، اس لیے بیان فرمایا کہ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں تم لوگ دین کو معمولی نہ سمجھنے لگو۔ اور واقعاً دین کو معمولی سمجھنے لگے۔ معمولی کس طریقے سے کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئی اور جو نبی نے حکم دیا تھا، کبھی ذوالعشیرہ میں، کبھی شب ہجرت میں، کبھی غدیر کے میدان میں، کبھی مباہلہ کے میدان میں، جس علی علیہ السلام کے بارے میں بار بار ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد علی میرے جانشین ہے، میرے بعد علی وہی سب سے بہتر ہے، میرے زمانے میں، اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم والے علی ہے، بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہے، شجاعت کے اندر علی ہے، ہر اعتبار سے اخلاق و کردار و ہر اعتبار سے علی ہے۔ لیکن جیسی نبی کی آنکھ بند ہوئی، لوگوں نے اس
سب سے بڑے اعلان کو کچل دیا اور لوگوں نے فراموش کر دیا۔ یزید بھی یہی چاہ رہا تھا، دین کو معمولی۔ عزیزان محترم، وہ تو یزید تھا کہ جو چاہ رہا تھا کہ دین معمولی لوگوں کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھیں کہ میرے اور آپ کے نزدیک جو دین اسلام کے ہم فالوور ہیں، جو اللہ کے رسول دین لے کر آئے ہیں، جس کو 14 معصومین علیہ السلام نے پھیلایا ہے، جس دین کے بارے میں کتنی قربانیاں پیش کی گئی ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے اپنی گردن کو کٹایا، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا۔ اب اس دین کے بارے میں میرے نزدیک، آپ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے، یہ ہم سب کو سوچنا ہے، یہ ہم سب کو غور کرنا ہے کہ کتنی اہمیت ہے۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، کیا واقعاً میرے نزدیک بھی وہ نماز کی اتنی اہمیت ہے؟ اگر مجھے سفر میں جانا ہوا اور صبح 4 بجے سفر کے لیے نکلنا ہے تو میں 3:30 بجے اٹھ کر سفر کی تیاری، آمادگی اور ہر اعتبار سے آمادہ ہو کر روانہ ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ 4 بجے مجھے نکلنا ہے، 4 بجے ٹرین چھوٹ جائے گی، 4 بجے گاڑی چھوٹ جائے گی، 4 بجے فلائٹ چھوٹ جائے گی۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ہماری زندگی کا سفر جاری ہے، ہم کیا اتنی اہمیت وہ نماز کہ جو نماز امام حسین علیہ السلام نے تیروں کے درمیان پڑھی، جو نوک نیزہ پر پیغام دین کو پھیلایا، جو نماز ستون دین ہے، کیا اس کی اہمیت میرے اور آپ کے نزدیک ہے؟ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے سوال کرے، میرے نزدیک اس دین کی کتنی اہمیت ہے؟ اگر ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں گے تب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک طرف دین ہے، ایک طرف دوسری چیزیں ہیں، تو ہم دین کو اختیار کرتے ہیں یا دوسری چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ یزید تو یہی چاہ رہا تھا، لوگوں کی نظروں سے دین ختم ہو جائے، اس کی ویلیو ختم ہو جائے، اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے۔ اسی لیے دیکھیں، جب ہمارے آقا و مولا دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے والے امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو چھٹے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، یقوم القائم بامر جدید و کتاب جدید و سنت جدیدہ و قضاء جدید۔ 4 چیزیں اپنے ساتھ نئی لے کر آئیں گے۔ کیا دین ادھورا ہے کہ جو نئی چیز لانے کی ضرورت پڑے گی؟ کون کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ایک، دین نیا لائیں گے۔ تو کیا غدیر کے میدان میں دین مکمل نہیں ہوا تھا؟ اب کون سا نیا دین؟ ہر ایک کے ذہن میں سوال اٹھے گا۔ قرآن مجید نیا لائیں گے تو یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے وہ کافی نہیں ہے، کوئی اور کتاب ہے۔ سنت پیغمبر وہ نہیں لائیں گے، اور عدل و انصاف، قضاوت وہ نہیں لائیں گے۔ تو عزیزان محترم، نہیں لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول جو لا کے گئے تھے اس کے اندر کوئی ترمیم یا تبدیلی کریں گے یا اس کے اندر کوئی چینجز کر کے نیا لائیں گے؟ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن نیا لائیں گے، دین نیا لائیں گے۔
یہ مطلب نہیں ہے. اصل مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین کے اندر ترمیم کر دی ہے، دین کو ہلکا سمجھ لیا ہے، دین کے اندر اپنے مطلب کی باتوں کو گھسا دیا ہے، جو دین میں بدعت کر دی ہے، اس بدعت کو دور کریں گے. اللہ کے علاوہ جو چیز اس کے اندر شامل کی گئی ہے اس اللہ کے احکام کو رکھیں گے، باقی چیز کو دور کر دیں گے. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اسلام جو سنت لے کر آئے تھے وہ سنت نبی باقی رکھیں گے، باقی چیزوں کو حذف کر دیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اس دنیا میں جو رہ رہے ہیں اس کے اندر اتنی چیزیں اپنی من مانی کے ذریعے سے جس کا مطلب ہم نکالتے ہیں وہ ایسے ہو جائیں گے، وہ چیزیں ایسی ہو جائیں گی کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے، وہ چیز لائیں گے تو ہمیں یہ محسوس ہونے لگے گا ارے یہ تو نئی چیز پیش کر رہے ہیں، یہ تو نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ تو نئی کتاب لے کر آئے ہیں، یہ تو نئی سنت لے کر آئے ہیں. عزیزان محترم، نئی چیزیں نہیں ہے وہی چیزیں، لیکن ہم لوگوں نے اس کو حذف کر دیا تھا. اس چیز کو ہم لوگ جو سمجھنا چاہیے تھا وہ نہیں سمجھے تھے، جو چیز کرنا چاہتی وہ نہیں کر رہے تھے، اور ہم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے. عزیزان محترم، تو ضروری ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کا احترام کریں. دین کے ہر ایک حکم کا احترام ضروری ہے. فقط خوابوں والا دین نہیں، فقط کسی نے کہہ دیا اور ہم نے عمل کر لیا، نہیں، بلکہ ہم جو کہا جا رہا ہے وہ کون کہہ رہا ہے، کس کی زبانی سے کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرے، سمجھے واقعاً قرآن مجید سے دین مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. اگر یہ ہو رہا ہے تو واقعاً ہم خوش نصیب ہے کہ ہم دین کو معمولی نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ دین کا احترام کر رہے ہیں. دین ہمارے پاس کیسا ہونا چاہیے؟ مولا امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام کربلا کے میدان کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں. کیا فرمایا ہے؟ واقعی اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. کیا فرمایا ہے؟ ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، کہ لوگ دنیا کے غلام ہو چکے ہیں، دنیا پرست ہے، دین تو فقط ان کے زبان تک ہی محفوظ ہے. جیسے کوئی چیز کھائی جاتی ہے زبان تک اس کا سواد رہتا ہے، اس کا مزہ رہتا ہے، اور جب نیچے چل گیا تو کوئی مزہ وزہ نہیں ہوتا. امام فرما رہے ہیں کہ لوگ دنیا پرست ہے، دنیا کے غلام ہو چکے ہیں، دین تو فقط زبان تک ہے. یحوتونہ ما درت معایشہم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. امام فرما رہے ہیں کہ جب ان کی زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، زندگی کے اندر آرام ہے، تب تک وہ دیندار ہے، اور جب ان کو امتحان کے اندر ڈالا جاتا ہے، ان کے پر بلائیں نازل ہوتی ہے، تو پھر اس امتحان سے بہت کم لوگ ہیں جو کامیاب ہو کر دیندار رہ جاتے ہیں. یعنی امام بیان فرما رہے ہیں کہ دین ایک وہ دین ہے کہ لوگوں کے پاس زبانی دین ہے. اگر دین کے بارے میں گفتگو کی جائے تو لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے، ایسا ہے ویسا ہے، ارے ہم یہ ہے وہ ہے، زبان تک ان کا دین ہے. کچھ لوگ یہ ہے کہ دین کو اس لیے اپنائے ہوئے ہیں تاکہ اپنی دنیا کو درست کر لے، اپنے دنیا سے فائدہ اٹھائے. دین کے ذریعے سے ہم ذات عاشورہ پڑھ رہے ہیں، ہر روز پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری فلاں حاجت پوری ہو جائے. ہم امام علی علیہ السلام کو چاہ رہے ہیں، ہم مولا عباس کی نظر کر رہے ہیں، کیوں؟ ہماری فلاں حاجت پوری ہو جائے.
عزیزان محترم، فقط حاجت پوری ہونے تک محدود نہیں ہونا ہے، بلکہ دین کو سمجھنا ہے اور دین کو فالو کرنا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے۔ جب تک ہمارا دین ہمیں دنیا دے رہا ہے تو ہم بڑے دیندار ہیں۔ تو پہلی قسم زبانی، فقط باتوں تک۔ دوسری چیز کہ دین سے فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا کا۔ چوتھے لوگ وہ ہے کہ جب تک دین سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تب تک تو وہ دیندار ہے، لیکن جیسے ہی دین سے کوئی دین قربانی چاہنے لگے، دین کوئی توجہ طلب کرے، دین مال طلب کرے، جان طلب کرے، وقت طلب کرے، تو اس وقت جو انسان بہت کم ہے کہ جو اس راہ میں کامیاب ہو جائے۔ مثال کے طور پر دو تین مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیجے، کئی خطوط، بہت سارے خطوط میں 18,000 تک لکھا گیا ہے۔ جناب مسلم تشریف لائے تو جناب مسلم کو لوگوں نے بیعت کی، 30,000 تک تاریخ میں ملتا ہے بیعت کی، زبانی محبت۔ لیکن جب ان کے اوپر ابن زیاد ملعون کی طرف سے سختی کرنے کا وقت آیا، وہ سختی کرنے لگا، تو اب ان کی جان مال اس کی باری آئی کہ امتحان کے منزل میں آیا جائے، تو اب جو ہے بہت کم لوگ کامیاب ہوئے۔ امام یہی فرما رہے ہیں فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب ان کو بلائیں گھیر لیتی ہے، جب امتحان دیا جاتا ہے تو بہت کم لوگ دیندار نظر آتے ہیں۔ ہمیں ایسا دیدار ہونا چاہیے کہ جناب مسلم کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی قربان کرے۔ امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہمیشہ ہم قربانی پیش کرے، چاہے جان سے ہو، چاہے مال سے ہو، چاہے اولاد سے ہو، چاہے اپنے وقت سے ہو، ہر چیز کے اندر۔ ایسا نہیں کہ جب تک اپنا فائدہ مل رہا ہے تب تک تو ٹھیک ہے، جیسے ہی فائدہ ختم ہوا تب جو ہے انسان امام سے بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ کوفہ میں یہی ہوا کہ چلو سب ساتھ میں بیعت کر لی، لیکن وقت یہ آیا کہ جناب مسلم نے جب ان پر وقت آیا، مصیبت آئی، تو کوفہ کے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کہاں 30,000 اور کہاں جناب مسلم یک و تنہا۔ یہ زبانی فقط دیندار۔ زبانی دیندار کی دوسری مثال دیکھیں، امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں اور اس درمیان راستے میں ایک موہب ملا، نظر آیا اور کہتا ہے کہ مولا کوئی خدمت، کوئی کام، کہ چلو میرے ساتھ، ہم جا رہے کربلا کی طرف۔ اس وقت کہا کہ مولا میں یمن جا رہا ہوں، میرے بال بچے وہاں پر ہے، میں ان کو تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، میں یہ کام، یہ چیزیں لے کر آیا ہوں، میں اپنے بال بچوں تک پہنچاؤں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ امام اس کو بلا رہے ہیں دین کی طرف، اس کو بلا رہے ہیں جنت کی طرف، اس کو بلا رہے ہیں اللہ کے راستے کی طرف، لیکن یہی چاہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں گھر جا کے آتا ہوں۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے کہ قربانی پیش کرنا ہے، دیندار بننا ہے، لیکن ہم اپنی دنیاوی لالچ کی بنا پر ہم یہ سب نیکی سے دور رہ جاتے ہیں۔ اس وقت یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں کہہ رہے مولا چلیے میرے ساتھ، ہمارا
کنبہ بہت بڑا ہے، ہماری فیملی بہت بڑی ہے، ہمارے خاندان والے بہت زیادہ ہے، آپ کو کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ یمن۔ یعنی امام حسین علیہ السلام اس کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دے رہا ہے۔ کیا امام کبھی کسی کے مشورے کا محتاج ہے؟ ہمیں ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ فقط امام نے کہہ دیا تو فوراً حاضر۔ اب امام کے سامنے چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ ایک طرف امام بلا رہا ہو اور ہم کہیں کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں؟ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے دین کے بارے میں ہم اس کو ہلکا لے رہے ہوں، جب ہم اپنے دین کو معمولی سمجھ رہے ہوں، جب ہم اپنے امام کے حکم کو معمولی سمجھ رہے ہوں۔ دیکھیں، غور کریں، اپنے نفس کے اندر ٹٹول کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اپنے امام کے حکم سے تحقیر کر رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں، یا امام کے حکم کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ تو یہ شخص جو یمن بلا رہا تھا امام کو، امام نے کہا جا تو رہے ہو، چلے جاؤ، لیکن بہت جلدی آنا، ایسا نہ ہو کہ تم پہنچو تو وقت ختم ہو چکا ہو۔ کربلا کی زمین پر شہداؤں کے لاشیں بچھ چکے ہو کہ مولا بھی آتا ہوں۔ گیا یمن، وہاں سے فوراً واپس آیا، جب پہنچتا ہے تو کربلا مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں ایسے آمادہ ہونا، یہ ماہ محرم ہمیں جگاتا ہے۔ اندر سے یزید سے نفرتاً کیوں کرتے ہیں؟ یزید دین کے اندر بدعت پھیلا رہا تھا، دین کو معمولی سمجھ رہا تھا، لوگوں کے سامنے دین کو بالکل تچھ سمجھ رہا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں، دین کو معمولی نہیں سمجھنے دوں گا، دین کے اندر کسی چیز کی تحریف نہیں ہونے دوں گا، اور قربانی پیش کی۔ اور اسی کے مقابلے کے اندر زہرقین کون ہے؟ جناب زہرقین یہ عثمانی مذہب کے تھے، ان کا عقیدہ عثمانی تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکلے تو زہرقین اور ان کا قافلہ بھی وہاں سے ایک جگہ پر آ کے مل گیا۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا قافلہ رکا ہوا تھا، دوسری طرف زہرقین کا قافلہ رکا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو بھیجا کہ بیٹے جاؤ زہرقین کو بلا کر لے کے آؤ۔ جب زہرقین کو بلا کر لے کے آنے کہا، جناب علی اکبر پہنچے، دعا سلام کی، کہا کہ فرزند رسول بلا رہے ہیں۔ جب فرزند رسول کا نام سنا، ایک مرتبہ کشمکش میں آ گئے، جائے یا نہ جائے، حالات پر آشوب تھا، لیکن ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کہا کہ کیا واقعاً فرزند رسول بلا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول بلا رہے ہیں۔ انہی کے فرزند شبیہ پیمبر جناب علی اکبر آئے تھے اور کہا کہ بلا رہے ہیں، پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ چلو چلے جاؤ۔ بس یہاں سے جناب زہرقین گئے۔ امام حسین علیہ السلام سے نہیں معلوم کیا گفتگو ہوئی، کیسی گفتگو ہوئی، کہ جب وہاں سے لوٹتے ہیں چہرہ حشاش و بشاش ہے۔ جب یہاں سے جا رہے تھے تو چہرہ غمگین تھا، چہرے پر اظہار شرمندگی تھی، لیکن جب وہاں سے لوٹ رہے ہیں چہرہ خوشخوشحال ہے۔ آنے کے بعد
ان کی اہلیہ نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا کیا خیریت ہے، ہم بڑے مقصد کی طرف جا رہے ہیں، میں بھی مولا حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، اب جو ہے تمہارا اور ہمارا راستہ الگ ہے، تم اب یہاں سے چلی جاؤ، میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں۔ کہا کہ ایک وقت وہ تھا کہ تم جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اب جب جا رہے ہو، جا کے واپس آئے تو اب تم نے ہمیں چھوڑ دیا۔ کہا کہ ہاں، امام حسین کا راستہ وہ ہے کہ جہاں پر موت ہی موت ہے لیکن کامیابی ہے، وہاں پر سب کو شہید کر دیا جائے گا۔ کہ میں بھی ساتھ میں چلتی ہوں، ان کے قافلے میں حسین کی بہن بھی تو موجود ہے، حسین کی بیٹی بھی تو موجود ہے، حسین کے گھر والے بھی تو موجود ہے۔ ہاں عزادارو، بس جب یہ بات ہوئی، ایک مرتبہ جناب ذوالفقارین نے کہا کہ ارے ان کا جو تعلق ہے نواسی رسول ہے، وہ لوگ اہل بیت طاہر علیہ السلام کے گھرانے والے ہیں، ارے وہاں پر تو کوئی نہ کوئی ان کو ارے سہارا دے دے گا، لیکن میرے بعد تمہیں کون سہارا دے گا؟ ارے ذوالفقارین کے اتنے بلند خیال تھے کہ ارے عورتوں کو کوئی نہ کوئی مدد پہنچا دے گا، کوئی نہ کوئی سہارا دے دے گا، لیکن ہاں عزادارو، جناب ذوالفقارین کی یہ سب سوچ غلط ثابت ہوئی جب عشر عاشور ارے تمام شہید ہو چکے، اور اس کے بعد ارے خیام امام حسین کی طرف ارے لوگوں کو پرسہ دینے آنا چاہیے تھا، پرسہ دینے تو نہ آئے، ارے آگ اور لکڑی لے کر آئے، ایک خیمے کو جلایا، بیویاں ادھر ادھر دوڑتی رہی، دوسرے خیمے کو، تیسرے خیمے کو ادھر ادھر دوڑاتے رہے۔ ہازادارو، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، بیویوں کے سروں پر نیزے کی انیاں چبوئی گئی، ان کے زیورات چھینے گئے۔ ہازادارو، اے ذوالفقارین، ارے یہی اہل حرم ہے، لیکن ان کے ساتھ ارے یہ کس طرح کا ویوہار کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ یہ لوگ احترام کر رہے ہیں، کیسے ذلت کے ساتھ ان پر عذاب کیا جا رہا ہے۔ ہازادارو، ارے یہ ظالم لوگ وہ ظالم تھے، ارے نہ بچوں کو چھوڑا، نہ جوانوں کو چھوڑا، نہ بزرگوں کو چھوڑا۔ ہاں عزادارو، جناب ذوالفقارین بھی میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام پر اب قربان ہو گئے۔ عزادارو، وہ وقت بھی آتا ہے جب کربلا سے لوٹا ہوا قافلہ ارے کربلا سے کوفہ جب پہنچا، ارے ایک مرتبہ ذوالفقارین کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی یہ قافلہ کوئی لوٹا ہوا آیا ہے، اچانک نظر پڑی کہ اس کے آقا کے سر بھی ارے اس کا شوہر کا سر نوکے نیزہ پر ہے۔ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا، اے غلام، اگر میرا تو ایک کام کر دے تو میرا کام کر دے گا تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گی۔ کہا بتائیے کیا کام ہے؟ جلدی سے گھر کے اندر گئی، ایک کفن لے کر آئی، جا یہ کفن ارے تیرے آقا کو کربلا کے میدان میں ان کا لاشا تنہا پڑا ہوگا ان کو دے دینا، کیونکہ ارے تو حسین ہے، فرزند رسول ہے، ان کو تو کوئی نہ کوئی کفن دے دے گا، دے دیا ہوگا۔ جلدی سے غلام جاتا ہے، ارے جانے کے بعد وہاں پر پہنچا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ جب واپس پہنچا کوفہ، ارے وہ جناب ذوالفقارین کی بیوہ نے کہا، کیا تمہارے آقا کو تم نے غسل و کفن پہنچا دیا؟ کہا کہ اے بی بی، میں کیسے غسل و کفن دیتا؟ ارے وہاں تو ایک لاشا نہیں 72 لاشیں پڑے تھے جو بے غور و کفن تھے، ان کو کس طریقے سے میں غسل دیتا اور ان کو کیسے میں لاشے کو کفن پہناتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعل ابنیہا، اے میرے اللہ ہمارے اس مختصر مجلس کو قبول فرما،
اے میرے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہماری تمام پریشانیاں مصیبتوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہلاک کرنے والی ہے بیماری سے تمام مؤمنین کی حفاظت فرما، تمام کے رزق و روزی برکت عطا فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں سچے محبان اہل بیت میں شمار فرما، وقت کے امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ دولت بائی بنت چھگن وسانی اور ویرانی فیملی کے تمام مرحومین، محمد علی حاجی ابراہیم کھٹارہ والا ممی بھائی، رمضان علی نور محمد لوکھنڈ والا اور ان کی تمام فیملی کے مرحومین، ممتاز احمد علی ڈوسانی اور فیملی کے تمام مرحومین، عبدالعزیز والجی لاکھانی اور فیملی کے تمام مرحومین، حسنانی لوکھنڈ والا ڈوسانی اور لاکھانی فیملی کے تمام مرحومین کو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے میرے اللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں ان تمام مرحومین کو اس سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کا ثواب عنایت فرما اور ان کو جنت میں بلند درجے نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔